السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم انقلاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے تھے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام۔ اظہار اور اخفاء کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ آج ہم اقلاب اور ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اقلاب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نون ساکن کس کو کہا جاتا ہے۔ نون ساکن، یہ جو نون اس کے اوپر یہ ایسی شکل بنی ہوئی ہے، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور تنوین 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش جس حرف کے اوپر ہو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اب اس کی یہ مثال ہے: مم باخیلہ۔ اب اس میں جو ہے میم کے اوپر نون کے اوپر چھوٹی سی جو ہے میم بنی ہوئی ہے۔ اب اس کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے مم باخیلہ۔ اب یہاں پر مم باخیلہ میں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، جیسے میم زبر نون من، با زبر با، مم با۔ اب اس سے نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اور یہ جو اوپر اس کے میم آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو اس کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے، جیسے مم باخیلہ۔ اب اس میم کو اس کے ساتھ بدل کر پڑھ رہے ہیں ہم۔ اگلی مثال: لَيُنبَذَنَّ۔ اب لَيُنبَذَنَّ میں بھی نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو ہم اس میم کو جو ہے با سے بدل کر پڑھیں گے۔ ایسی مثالیں قرآن پاک میں بہت جگہ آتی ہیں، تو ان کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے۔ جہاں پر یہ میم آپ کو حرف کے اوپر نظر آئے تو اس کو اس کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہے۔ لَيُنبَذَنَّ۔ اگلی مثال: مِن بَعْدِ۔ اب اس میں بھی نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو اس میم کو با سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، مِن بَعْدِ۔ اس سے اگلا قاعدہ ادغام کے جو ہیں وہ 6 حروف ہیں: یرملون۔ ان کا جو مجموعہ ہے ان حروفوں کا، اس کو ہم پڑھیں گے یرملون۔ اب ان حروفوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، تو یہ کتنے 6 حروف ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو حروف یرملون بھی کہتے ہیں۔ اب ادغام کی بھی آگے 2 قسمیں آ رہی ہیں: ایک ادغام بلا غنہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے حروف آئے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروفوں یرملون میں سے لام یا را کوئی حروف آئے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اب ادغام را، اس کی مثال: من ربک۔ اب من ربک میں نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، تو اس کو بغیر غنہ کے ملا کر ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے میم زیر را، مر۔
اب اگر ہم اس کا جوڑ کریں گے تو میم کو نون کے ساتھ نہیں ملانا، میم کو را کے ساتھ ملانا ہے۔ میم زیر را، مر را زبر را، مر را، را زبر با، رب با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ اب مر ربی کا میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، تو اس کو بغیر غنہ کے ہم پڑھیں گے۔ اگلی مثال رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم میں بھی فا کے اوپر تنوین ہے، تو اس کے بعد جو ہے را آ رہا ہے، تو ہم اس کو بھی بغیر غنہ کے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے رؤوف الرحیم۔ ہم نے اس کو رؤوفن رحیم نہیں پڑھنا، ہم اس کو بغیر غنہ کے اس فا کو را کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، رؤوف الرحیم۔